جناب چیئرمین یہ سائیکلز نہیں ہم برداشت کر سکتے. اس کا سارا امپیکٹ قوم کے عام آدمی کے اوپر، ایک عام پاکستانی کے اوپر آتا ہے. وہ اس کی قیمت ادا کرتا ہے. اس کا کانسیکوینشل فائنینشیل امپیکٹ ان کے اوپر آتا ہے. ہم ٹیکس پیئر کے پیسوں کو استعمال کرتے ہیں، کچھ ٹھیک کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو 180 ڈگری یو ٹرن لے لیتے ہیں. جناب چیئرمین اس طرح کام نہیں چلے. میں بڑی ہمبل گزارش کروں گا جناب ریلیونٹ لوگوں سے اور خاص کر وزیر داخلہ سے اور حکومت سے کہ کائنڈلی آپ کے ایک کلیئر کٹ پروگرام بنا کے آپ اس ہاؤس میں، چونکہ اس وقت نیشنل اسمبلی نہیں ہے، آپ اس ہاؤس پہ شیئر کریں. یہ سب آپ کے کولیگس ہیں دونوں سائڈ آف دی ہاؤس. آپ فیکٹس اینڈ فگر سب سے پہلے دیں اور پچھلے 15 سال 20 سال کے دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے. مجھے تو پتہ ہے، I've been through those briefings, but let everybody know in this house کہ یہ کیا تھا، 2010 میں کیا تھا، یہ 8 میں کیا تھا، کیسے کرتا کرتا کہاں پہنچا اور پھر کہاں نیچے آئے اور پھر یہ دوبارہ کیوں سپائک ہوئی ہے. لیٹس اینالائز. ہمیں پتہ تو چلے کہ بھئی ہم نے کون سی غلطیاں کی ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ I'm not playing politics at all. But it's such a big mistake اور اس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو آن بورڈ نہیں کیا گیا. میرا خیال ہے کہ اس میں گورنمنٹ کے اتحادی بھی شامل نہیں تھے. کیا ایک ون مین یا 2-4 بندے ان کو یہ قوم کی تقدیر سے ایسے گھنونے کھیل کھیلنے کی اجازت ہونی چاہیے تھی؟ اگر وہ غلطی کی ہے تو قوم سے اس وقت معافی تو مانگے کہ ہم نے غلط کیا. ہمیں کابل میں دنیا کی فوٹو سیشن میں آ کے تو نہیں دکھانا چاہیے ہم کابل میں طالبان سے ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے جو کیا، جو وہاں طے کر کے آئے، بغیر اسمبلی کے پوچھے ہوئے، بغیر سینٹ سے کو ڈسکس کیے ہوئے، بغیر قوم کو اعتماد میں لیے ہوئے، ہم نے وہ کئی سو جو ہارڈن کرمنلز تھے، ٹیررسٹ تھے، ان کو چھوڑ دیا. تو جناب اس طرح کام نہیں چلے گا. لیٹس بی ٹوگیدر. میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے ویوز کو انڈورس کرتا ہوں، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہمیں ایک کلیئر کٹ روڈ اپنانا ہوگا، روڈ میپ اپنانا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریگولر حکومت کے آنے کا انتظار نہیں ہو سکتا. 3 مہینے سے لانگ ٹائم. ہاؤ مینی مور انسیڈنٹس ول ٹیک پلیس؟ خدا کے لیے دن رات اس کے اوپر بیٹھیں جیسے اے پی ایس کے بعد بیٹھے تھے. مجھے یاد ہے کہ 8-10 دن we did nothing. We were doing and dealing with that thing and we came up with a national action plan. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ مہربانی کر کے اس ہاؤس کے چاہے ان کیمرہ فیکٹس اینڈ فگر شیئر کرے اور بتائے کہ یہ تاریخ ہے ہماری اس ٹاپک کے اوپر. ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے اس ہاؤس میں. آپ فیڈریشن کے نمائندہ خان بیٹھے ہوئے، 4 صوبوں سے بیٹھے ہوئے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ جو بات ہو رہی ہے اس وقت، یہ ہمیں پازیٹیولی بھی دیکھنا چاہیے. میں جناب مشتاق صاحب سے، اپنی بہن سعدیہ سے اتفاق کرتا ہوں. یہ بڑی یعنی دکھ دینے والی بات ہے کہ وہ جو چیزیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان سے چھینی جا رہی ہیں، جو لوگ جا رہے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ واقعی لیگل ہیں، وہ جا رہے ہیں، ان کا حق ہے کہ ان کا جو بھی پراپرٹی ہے وہ آپ نے ساتھ لے کے جائیں. مجھے یاد ہے میں لیبیا میں ایڈوائزر تھا 1976 میں. مجھے یاد ہے کہ قذافی صاحب اور انور سادات کا ایک فیڈریشن کا پیکٹ ہوا تھا. اس وقت صدر مصر بیکڈ آؤٹ اینڈ کرنل قذافی ٹوک اے ڈیسیژن. آئی واز پارٹ آف دا کور ٹیم ایٹ دا ٹائم ان دی آڈیٹر جنرل ڈپارٹمنٹ آف لیبیا. انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ تمام ایجپشنز کو ایکسپیل کر دیا جائے. اور وہ اپنے، مجھے یاد ہے کہ گاڑیوں میں وہ اپنے اوپر بیچارے فریج اور اس طرح کی چیزیں لے کے، اور وہ لوگ لیبینز روتے تھے کہ یہ کیا فیصلہ اس ملک میں ہو گیا ہے کہ ہم اپنے جو 20 یا 30 سال سے یا نسلوں سے یہ رہ رہے ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے. وہ ایک میں یعنی پاسنگ ریمارک اس لیے دے رہا ہوں کہ I've seen that phase also 1976 میں. میں خدا کے لیے حکومت اس میں بھی انشور کرے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ظلم ہے، ہم سب اللہ کو جواب دیں ہیں. ان کی جو ان کی چیز کی ملکیت ہے ان کو آنریبل طریقے سے آپ اگر نکالیں بھی تو آنریبل طریقے سے نکالیں. ان کو ایک قیدی کی طرح یا ایک یعنی برے طریقے سے. بالکل صحیح سینٹیمنٹس ہیں کہ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، مسلمان بہن بھائی ہیں. اور اگر ہم اس طرح کا اخلاق ان کے ساتھ کریں گے، خدا نہ خواستہ کسی پہ مشکل وقت آ سکتا ہے. ہاں یہ کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا کہ انلیگل
इमिग्रेंट्स को भी आप छोड़ दें, ये गैर मुनासिब है। ये इस तरह तो फिर मुल्क नहीं चल सकते, सिस्टम निज़ाम नहीं चल सकता। केयर टेकर हुकूमत हो, रेगुलर हुकूमत हो, जो भी हो, अगर आप ये कहेंगे जी बस छोड़ दें सब कुछ, तो फिर तो वो जंगल का कानून है, वो बहुत ज़्यादा हमारे कई एरियाज में जंगल के कानून की तरह हम काम करने के आदी हो चुके हैं। तो ये हुकूमत को एक इनका प्रोगेटिव है, इनकी जिम्मेदारी है एज ए हुकूमत कि जी इनलीगल इमिग्रेंट्स को अगर ये हैंडल कर रहे हैं, उनके साथ बाइज्जत, उनके साथ वकार के साथ, उनको जो भी कोई प्रॉपर्टीज है, जो कुछ है, वो उनको ले जाने की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन ये हमें बड़ा क्लियर इसका इन हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए और एक वे फॉरवर्ड प्लान दे दें। तो 3 महीने, जैसे मैंने कहा, बहुत टाइम होता है जी, तीन महीने में हम आधी ज़रबे अज़ब लड़ चुके थे। तो इसलिए आप टाइम ज़ाया किए बगैर हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। जो ये हुकूमत अच्छे काम करे, इस तरह के काम है, तो इसमें वो सेक्शन 232 नहीं आता। खुदा ना खास्ता इफ देयर इज अ वॉर अगेंस्ट एनी कंट्री राइट नाउ, तो हम पे हमला ही कर दे, तो हम इंतजार करेंगे कि सेक्शन 232 रहे, ये डे टू डे काम करते रहे। ये इस तरह नहीं होता जनाब चेयरमैन। वी शुड बी रियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक। ये इसी वजह से 232 सेक्शन इलेक्शन 2017 में इन दोनों हाउसेज ने अमेंडमेंट की है। कि क्यों किया है? क्योंकि आप का सेंसस में 4-5 महीने लग रहे हैं, आपके 2 से 3 महीने इलेक्शन आइन देता है, तो अब क्या 6-7 महीने किसी मुल्क को फ्रीजर पर रखा जा सकता है कि आप कुछ ना करें? ये नहीं होता जी, ये इस तरह मुल्क नहीं चलते। इसीलिए वी एज ए गवर्नमेंट, पीडीएम गवर्नमेंट, वी इनिशिएटेड दैट अमेंडमेंट। और मुझे याद है कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस थी इस हाउस में कुछ पार्टीज की, हमने उसको अमेंड किया। देखिए, हमें मिल के रास्ते निकालने हैं। आपने देखा कि हमने उसमें ये कर दिया, बायलैटरल, मल्टीलैटरल, और फिर P3 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अपना गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का जो लॉ है, और उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन के जो लॉ, इसमें जो ट्रांजैक्शन है ये हुकूमत कर सकती है। तो क्या वो अच्छी चीज नहीं है कि भैया 7 महीने आप बैठे रहें और 7 महीने आप बुक कहेंगे जी जो आग लगी है लगती रहे, नुकसान होता रहे, उसके बाद हम देखेंगे। तो जनाब चेयरमैन, मैं एंडोर्स करता हूँ अपने दोनों साइड के साथियों को कि इसको बड़े अच्छे आसान तरीके से, ये बड़ा सीरियस मसला है और हमें इसको कलेक्टिवली इसको हैंडल करना है एज वन यूनिटी। और इंशाल्लाह ये होगा, ये आगे एक दफा हो चुका है। ये हमारी अपनी गलती है कि हमने उसको री इनवाइट कर लिया, हमने उनको एंगेज कर लिया, हमने उनके लोगों को, हार्डन क्रिमिनल्स को छुड़वा दिया। वो उन लोगों से कुछ पूछा जरूर जाए, कुछ नहीं तो टीवी पे ला के कौन से माफी मंगवाई जाए कि जी खुदा के लिए हम माफी मांगते हैं कि हमने ये काम किया है। आज पाकिस्तान दोबारा दहशतगर्दी एक लहर आसमान को छू रही है। तो बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। विद दीज ऑनेस्ट एंड सिंसियर सेंटिमेंट्स, आई थिंक आई गो अलॉन्ग विद ऑल माय कॉलीग्स कि गवर्नमेंट शुड कंसिडर ऑल दीज थिंग्स एंड जस्ट शेयर विद अस द रोड मैप एंड द वे फॉरवर्ड। बहुत शुक्रिया।